بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسٹینین اور گریگوری دونوں انتہائی غصے کے عالم میں اپنے کچھ محافظوں کے ساتھ قصر میں داخل ہوئے تھے۔ قصر کے اندرونی حصے میں آتے ہی جسٹینین انتہائی غصے اور غضبناکی میں بری طرح دھڑا تھا۔ یہ سنیکا اور فلورنس کہاں ہے؟ ان دونوں میں سے نہ کوئی میری بہن ہے اور نہ گریگوری کی بیٹی۔ یہ دونوں مسلمانوں کی ہم نوا اور ہمارے درمیان رہتے ہوئے ان کے لیے جاسوسی کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ جسٹینین کے اس طرح گرجنے پر فلورنس کی ماں کلاڈیا اور بھائی ہلڈارک بھی باہر نکل آئے تھے اور دونوں عجیب سے انداز میں گریگوری کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس موقع پر گریگوری بھی بول اٹھا، محترم جسٹینین کا کہنا درست ہے، سنیکا اور فلورنس دونوں ہمارے خلاف مسلمانوں کے لیے جاسوسی کے کام میں ملوث پائی گئی ہیں اور اس کا ثبوت بھی ہمیں مل چکا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ کپڑے کا ایک دکاندار جس کا نام کلارنس ہے، جاسوسی کا یہ کام اس کے بیٹے کے ذریعے ہوتا ہے۔ کلارنس کی ایک بیٹی تھی، انتہا درجے کی حسین اور خوبصورت تھی۔ بشپ پولوس نے کلارنس سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو کلیسا کے لیے وقف کر دے، لیکن کلارنس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اس کی بیٹی بھی نہ مانی تھی، لہٰذا وقتی طور پر اس کی بیٹی کہیں باکر روپوش ہو گئی تھی۔ لیکن محترم پولوس نے کلارنس کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھی۔ اس دوران کلارنس کی بیٹی تو نہ ملی، تاہم کچھ دنوں کے لیے کلارنس کے بیٹے رولسن کو گھر سے غائب پایا گیا۔ اس پر جب پولوس نے کلارنس کو بلا کر تفتیش کی تو کلارنس نے سچائی ماننے سے انکار کر دیا۔ اس وقت محترم پولوس نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ بعد میں جب پولوس کو مزید شک و شبہ ہوا تب آج کے دن کلارنس کو کلیسا میں طلب کیا گیا۔ جب اس معاملے میں اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے تسلیم کر لیا کہ اس کی بیٹی کرتاجنا سے نکل کر قیروان جا چکی ہے اور وہاں اس نے ایک مسلمان سے شادی کر لی ہے اور اس کے بیٹے رولسن کا قیروان میں آنا جانا ہے۔ اس نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ سنیکا اور فلورنس دونوں مسلمانوں کے سالار محمد بن اوس اور نعیم بن حماد کی طرف پیغام رسانی کرتی رہی ہیں اور دونوں مسلمانوں کے ان سالاروں کو چاہتی بھی ہیں۔ رولسن ان دونوں کے لیے پیغام رسانی کا کام بھی سر انجام دیتا ہے۔ کلارنس کو کلیسا میں مصلوب کر دیا گیا ہے۔ اب سنیکا اور فلورنس کی باری ہے، انہیں بھی کلیسا میں ان کے جرم کی پاداش میں مصلوب کیا جائے گا۔ کلارنس کے بیٹے رولسن کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، میرے خیال میں اسے حالات کی خبر ہو چکی تھی، لہٰذا وہ کہیں بھاگ چکا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جسٹینین رکا، پھر ہلڈار کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ذرا سنیکا اور فلورنس کے کمرے کی طرف جاؤ اور ان دونوں کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔ ہلڈارک وہاں سے ہٹنا ہی چاہتا تھا کہ اس کی ماں کلاڈیا جسٹینین کی طرف دیکھتے ہوئے بول اٹھی، محترم جسٹینین، سنیکا اور فلورنس کافی دیر ہوئی گھڑ دوڑ کے لیے نکل چکی ہیں۔ کلاڈیا کے ان الفاظ پر جسٹینین چونکا، گریگوری کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، محترم گریگوری، ابھی تو ان دونوں کی گھڑ سواری کا وقت ہی نہیں ہوا، وہ یوں کیسے چلی گئیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کو بھی خبر ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کے لیے ان کی جاسوسی کرنے کا راز فاش ہو چکا ہے اور میرے خیال میں وہ یہاں سے بھاگ چکی ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد جسٹینین رکا، پھر پہلے کی نسبت زیادہ غضبناکی میں گریگوری کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، محترم گریگوری، میرا اندازہ ہے کہ کلارنس کا بیٹا رولسن بھی غائب ہے اور وہ ان دونوں کو لے کر قیروان کی طرف گیا ہوگا، لہٰذا آپ ابھی اور اسی وقت مستقر کی طرف جائیں، وہاں سے کچھ دستے متعین کریں اور انہیں یہ حکم کریں کہ ان کا تعاقب کیا جائے اور انہیں کسی بھی صورت بھاگنے نہ دیا جائے۔ جسٹینین کو غصے کی حالت میں دیکھتے ہوئے گریگوری فوراً وہاں سے ہٹ گیا تھا، بھاگتا ہوا قصر سے نکلا اور مستقر کا رخ کر رہا تھا۔ گریگوری نے مستقر میں پہنچ کر کئی لشکر ترتیب دیے اور انہیں مختلف شہروں کی طرف جانے کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ ان کو حکم دیا کہ ہر صورت میں سنیکا، فلورنس اور رولسن کو گرفتار کیا جائے اور کسی بھی صورت انہیں قیروان نہ پہنچنے دیا جائے۔ چنانچہ گریگوری کا حکم پا کر مختلف دستے مختلف سمتوں کو بڑی برق رفتاری سے روانہ ہو گئے تھے، لیکن جسٹینین اور گریگوری دونوں کی بدبختی کے وہ دستے ساری رات مختلف راستوں پر گھوڑے دوڑاتے رہے، ناکہ بندی کرتے رہے، لیکن انہیں رولسن، سنیکا اور فلورنس کہیں بھی نہ ملے اور دوسرے روز انہوں نے واپس آ کر جسٹینین اور گریگوری کو اطلاع دی کہ انہوں نے قیروان کی طرف جانے والی ساری شہروں اور سارے راستوں کو چان مارا ہے، لیکن ان تینوں کا کہیں پتہ نہ چلا۔ جسٹینین اور گریگوری ابھی انہی خبروں میں الجھے ہوئے تھے کہ ان کا وہ لشکر بھی لوٹ آیا جسے انہوں نے مصر سے آنے والے مسلمانوں کی کمک پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا تھا۔ انہوں نے آ کر جب یہ اطلاع دی کہ ان کے معین مقام پر پہنچنے سے پہلے ہی مسلمانوں کے وہ دستے قیروان کی طرف کوچ کر چکے تھے، لہٰذا وہ ہمارے ہاتھ نہ آئے اور ہماری گرفت سے بچتے ہوئے قیروان پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔
یہ دونوں خبریں جسٹینین اور گریگوری دونوں کے لیے یقیناً دل شکستہ تھیں۔ محمد بن اوس اور نعیم بن حماد باقی سالاروں کے ساتھ عقبہ بن نافع کے ہاں رومنوں پر حملوں کی منصوبہ بندی کرنے کے بعد جب عقبہ بن نافع کی رہائش گاہ سے نکلے، چند ہی قدم آگے گئے ہوں گے کہ ایک طرف سے عمیر بن صالح اپنا گھوڑا دوڑاتا ہو آیا۔ محمد بن اوس اور نعیم بن حماد کے قریب آ کر وہ نیچے اترا۔ اس کے آنے پر محمد بن اوس اور نعیم بن حماد دونوں رک گئے تھے۔ پھر محمد بن اوس نے عمیر بن صالح کو مخاطب کیا، ابن صالح، تمہارا یوں ہمارے پاس آ کر اپنے گھوڑے سے اترنا لگتا ہے کسی علت کے بغیر نہیں ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس پر عمیر بن صالح محمد بن اوس کے کسی قدر قریب ہوا۔ اس کے بعد ان کو رولسن، سنیکا اور فلورنس کے قرطاجنہ سے باغ نکلنے کی خبر سنائی تھی۔ یہ خبر سن کر محمد بن اوس اور نعیم بن حماد ایک طرح سے ٹٹک کر رہ گئے تھے۔ پھر محمد بن اوس نے غور سے عمیر بن صالح کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، ابن صالح، اگر وہ تینوں قرطاجنہ شہر سے باغ نکلے ہیں تو پھر کس سمت گئے ہیں؟ ابھی تک وہ ہمارے پاس کیوں نہیں پہنچے؟ اس پر عمیر بن صالح تفکر کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، امیر، میں خود پریشان ہوں۔ جو خبریں اب تک ہمارے مخبر لائے ہیں ان کے مطابق چند دن پہلے ہی رولسن، سنیکا اور فلورنس قرطاجنہ سے بھاگ چکے ہیں۔ ان کے بھاگنے کے فوراً بعد جسٹینین اور گریگوری دونوں نے قرطاجنہ سے قیروان کی طرف آنے والی مختلف شہراؤں اور راستوں پر اپنے مسلح دستے دوڑا دیے تھے تاکہ تینوں کو ہر صورت میں گرفتار کر کے واپس قرطاجنہ لے جایا جائے۔ لیکن رومنوں کی بدقسمتی کے سارے دستے واپس چلے گئے اور کہیں بھی انہیں رولسن، سنیکا اور فلورنس نہیں ملے۔ میں نے اپنی طرف سے بھی جاننے کی کوشش کی کہ وہ تینوں کس سمت بھاگے ہیں، کہاں ہیں، لیکن ابھی تک ان کے متعلق پتہ نہیں چلا کہ اگر وہ قیروان کی طرف آئے ہیں تو انہوں نے راستے میں کس جگہ چھپ کر پناہ لی ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے عمیر بن صالح کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے محمد بن اوس بول اٹھا، اپنے کچھ آدمیوں کو لگاؤ کہ وہ قیروان اور قرطاجنہ کے درمیان پڑنے والی ساری سراؤں کا جائزہ لیں، راستے میں جو بستیاں اور قصبے پڑتے ہیں ان کا بھی جائزہ لیں، ان تینوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ 2-1 روز بعد ہم یہاں نہیں ہوں گے، لشکر یہاں سے کوچ کرے گا، اس لیے کہ ہم نئے علاقوں پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ میں اور نعیم بن حماد ابھی عقبہ بن نافع کے ہاں سے آ رہے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ہماری غیر موجودگی میں کم از کم سنیکا، فلورنس اور رولسن تینوں کو خیریت و عافیت کے ساتھ قیروان پہنچ جانا چاہیے۔ محمد بن اوس جب رکا تب تفکرات کا اظہار کرتے ہوئے عمیر بن صالح کہنے لگا، اس موقع پر میرے پاس ایک بری خبر بھی ہے۔ دراصل قرطاجنہ کے بڑے کلیسا بشپ پولس میری بیوی مارٹینا پر نگاہ رکھے ہوئے تھا اور اسے کلیسا میں خادمہ کی حیثیت سے رکھنا چاہتا تھا۔ مارٹینا اس کام سے نفرت کرتی تھی، لہٰذا روپوش ہو گئی، لیکن پولس برابر اس پر نگاہ رکھے ہوئے تھا، اور جب رولسن یہاں آیا تب بھی اس کے آنے کی خبر پولس نے کہیں سے اچک لی۔ اسی سلسلے میں ایک روز کلارنس کو بلایا گیا، اس سے مارٹینا کے بارے میں پوچھا گیا۔ جب کلارنس نے کچھ بتانے سے انکار کر دیا تو کہنے والوں کا کہنا ہے کہ کلیسا میں اس پر سختی کی گئی، اتنی سختی کی گئی کہ اس نے تسلیم کر لیا کہ اس کی بیٹی مارٹینا قرطاجنہ سے قیروان جا چکی ہے اور وہاں اس نے ایک مسلمان سے شادی کر لی ہے۔ اس موقع پر کلارنس کو یہ بھی بتانا پڑا کہ فلورنس اور سنیکا کے آپ دونوں کے ساتھ چاہت کے تعلقات اور رولسن دونوں سمتوں کے درمیان پیغام رسانی کا کام کرتا رہا ہے۔ پولس کے کہنے پر جسٹینین اور گریگوری سنیکا، فلورنس اور رولسن کے خلاف حرکت میں آنا ہی چاہتے تھے کہ ان تینوں کو شاید پہلے ہی حالات کا علم ہو گیا تھا، لہٰذا تینوں قرطاجنہ سے روپوش ہو گئے۔ اب جو خبریں آئی ہیں ان کے مطابق تینوں قرطاجنہ میں نہیں ہیں، کہیں بھاگ چکے ہیں، لیکن تعاقب کرنے والے رومنوں کے بھی ہاتھ نہیں لگے، خبر نہیں انہوں نے کہاں پناہ لے رکھی ہے۔ اور جو بری خبر میں آپ سے کہنے لگا ہوں وہ یہ کہ کلارنس کے سارے حالات کو تسلیم کرنے کے بعد اسے مصلوب کر دیا گیا ہے۔ اب کلارنس اس جگہ میں نہیں ہے۔ یہ خبریں میں نے اپنی بیوی مارٹینا سے نہیں کہیں، اس لیے کہ اسے دکھ اور صدمہ ہوگا۔ اسے میں یہ خبر تو بتا چکا ہوں کہ سنیکا، فلورنس اور رولسن اکٹھے قرطاجنہ سے غائب ہیں۔ اس موقع پر میں نے اگر اس کے باپ کے مرنے کی خبر دے دی تو وہ زیادہ پریشان ہوگی، اس لیے کہ رولسن کی گمشدگی اس کی تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے، لہٰذا جب رولسن خیریت و عافیت کے ساتھ یہاں پہنچے گا تو پھر میں مارٹینا کو اس کے باپ کے مصلوب کیے جانے کی خبر سنا دوں گا۔ محمد بن اوس اور نعیم بن حماد نے عمیر بن صالح کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ پھر محمد بن اوس کے کہنے پر عمیر بن صالح اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، جدھر سے آیا تھا ادھر ہی چل دیا۔
جبکہ محمد بن اوس اور نعیم بن حماد اپنی رہائش گاہ کی طرف جا رہے تھے۔ عقبہ بن نافع اپنے لشکر کے ساتھ نکلا۔ اب اس نے تلمسان شہر پر ضرب لگانے کا تہیہ کر لیا تھا، جہاں مقامی لوگوں کے علاوہ رومنوں کا بھی ایک خاصا بڑا لشکر تھا، اس لیے کہ افریقہ میں ان دنوں تلمسان شہر بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ تلمسان کے معنی ہے چشموں کا شہر۔ آج کل یہ شہر الجزائر میں شامل ہے اور ایک ڈلوانی سطح پر واقع ہے جو شہر کے پاس سے ایک دم بلند ہوتی چلی جاتی ہے۔ قدیم شہر موجودہ شہر سے چند سو گز کے فاصلے پر اس کے شمال مشرق میں ہوا کرتا تھا۔ یہ قدیم طلسمن اور اغادیر کے ناموں سے بھی پکارا جاتا تھا۔ تلمسان کو الجزائر یا مدینۃ الجزائر کا بھی نام دیا گیا ہے۔ بعض مورخین کی روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا یہی مقام تھا۔ تلمسان کے کچھ اور نام بھی ہیں۔ اول پورماریا یعنی میووں کا باغ، یہ ایک چھوٹے شہر کا نام تھا جس کا ذکر بعد کے لاطینی کتب میں بھی ملتا ہے۔ دویم طغرات یا طاغرات، یہ نام اس شہر کو 11ویں صدی میلادی میں حاکم طرابلس نے دیا تھا، کیونکہ انہوں نے موجودہ طلسمان اور جامع مسجد کی بنیاد ڈالی تھی۔ انہوں نے اس کی بنیاد اس وقت ڈالی تھی جب پرانے طلسمان کا محاصرہ کر رہے تھے۔ تیسرا نام منصورہ تھا، یعنی فتح مند یا فتح مندی والی لشکرگاہ۔ اس شہر کا رقبہ 250 ایکڑ کے قریب تھا۔ پاس کے سلاطین نے 13ویں صدی میں تلمسان کے محاصرے کے وقت اسے مغرب کی طرف بڑھایا تھا۔ انہوں نے ایک جامع مسجد تعمیر کروائی تھی اور ایک وسیع دار قلعہ اس شہر میں بنایا تھا۔ تلمسان ان 3 شہروں جو یک کے بعد دیگرے تعمیر ہوئے سے بنا تھا۔ مشرق میں اکادیر، وسط میں طاغرات اور مغرب میں منصورہ تھے۔ موجودہ تلمسان شہر وسطی شہر ہے، یعنی دوسرے دونوں شہروں کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ تلمسان میں کب اسلام پھیلنا شروع ہوا، تاریخی طور پر یہ بات واضح نہیں۔ 8ویں صدی کی بربری ریاست کے حکمران ابو قرطہ کے بارے میں بھی اس شہر کی نسبت حوالہ دیا جاتا ہے۔ البتہ اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اس امیر نے متعدد بار مشرق کی طرف جلغار کی اور افریقہ تک جا پہنچا تھا۔ موجودہ طلسمان، جس کی بنیاد 11ویں صدی عیسوی میں یوسف بن تاشفین نے رکھی تھی، بڑی ترقی کی۔ 6 صدی ہجری یا 12ویں صدی عیسوی میں المواحدین نے اس کے گرد ایک فصیل بنائی۔ قرابتین کے زمانے میں یہ شہر علم الکلام اور فقہ کی درس و تدریس کا ایک بڑا مرکز تھا۔ اس دور میں بڑے بڑے علماء اور فقہا پیدا ہوئے۔ اس کے بعد المواحدین نے شہر پر قبضہ کر لیا اور 30 سال بعد انہوں نے جامع مسجد کے حصے کی زیب و زینت کو مکمل کیا۔ 7ویں صدی ہجری یا 12ویں صدی عیسوی میں المواحدین کی سلطنت کمزور ہو گئی تو بنو عبد الواد نے مغرب وسطیٰ میں اپنی خود مختاری قائم کی اور طلسمان کو اپنا پایہ تخت بنا لیا۔ 7ویں اور 8ویں صدی ہجری اور 13ویں اور 14ویں صدی عیسوی میں تلمسان پر بعض حکمرانوں نے متواتر حملے کیے، اگرچہ یہ حملے بعض اوقات کامیاب رہے کہ انہوں نے چند عمارتیں تعمیر کر لیں۔ بنو عبد الواد کے زمانے میں تلمسان میں علوم اور فنون نے خوب ترقی کی، طلباء کے لیے مدرسے بھی قائم کیے۔ ان بادشاہوں کو تلمسان کی تجارتی اہمیت کا احساس تھا، چنانچہ انہوں نے اپنی ایک بندرگاہ کے ذریعے ہسپانیہ کے ساتھ بھی تجارت قائم کر لی تھی۔ آنے والے دور میں بھی تلمسان نہ صرف بڑا تجارتی مرکز اور گرد نواح کے علاقے کے لیے بڑی باری منڈی تھا، بلکہ صنعت و حرفت کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ مشہور ہو گیا تھا۔ یہاں کی بنی ہوئی اشیاء کی بڑی مانگ ہوا کرتی تھی۔ 15ویں صدی عیسوی میں جب عربوں نے اسپین سے ہجرت کی تو ان کی اکثریت تلسمان میں ہی آ کر آباد ہوئی تھی۔ ان کی وجہ سے یہاں زندگی کے مختلف سرگرمیاں پیدا ہوئی تھی۔ اس کے بعد 1555 میں الجزائر کے بادشاہ صالح رئیس نے تلمسان پر ترکی حکومت قائم کر لی، چنانچہ یہ حکومت 1830 تک قائم رہی۔ اس کے بعد اس عظیم شہر نے مراکش کے سلطان کی اطاعت قبول کر لی۔ 1836 میں فرانسیسی پہلے تلسمان میں داخل ہوئے، لیکن 1886 میں ایک قیدی کی روح سے یہاں کا قبضہ امیر عبد القادر کے حوالے کر کے چلے گئے۔ 1854 میں تلمسان کو ایک خود مختار بلدیہ کی حیثیت حاصل ہو گئی اور 1858 میں ایک اقلیمی عام کا صدر مقام بنا دیا گیا۔ 1930 میں یہ ایک قلعہ اور فوجی چھاونی کا مقام بنا رہا۔ اسلامی فنون کی یادگار زمانہ عمارتیں، جن کی وجہ سے تلمسان زینت کاری کے بہترین گھروں میں شمار ہوتا ہے، اس کی دل فریبی اور زیبائش میں اہم درجہ رکھتی ہے۔ اس کے آثار قدیمہ میں طاغرات اور منصورہ کی فصیلیں، بزرگوں کے مقابر، جامع مسجد اور اس کا مینار، خاندان عبد الوہاب کے پہلے حکمران کا بنوایا ہوا محل، مساجد سعید نوسی اور دیگر بہت سی عمارتیں ہیں۔ اہل تلسمان بہت سے فنون میں ماہر تھے، مثلا بافندگی، چمڑے پر سنہری کشیدہ کاری، گلدوزی،
تانبے، اون، لکڑی اور دانتوں کی چیزوں کی آرائش میں جواب نہیں رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ساز اور زین پوشوں کی زیبائش جو سرکاری تقاریب میں استعمال ہوتی تھی، خاص طور پر بڑا کمال کا ہنر یہاں کے لوگوں کے پاس تھا۔ تلمسان کے باشندوں نے جب اسلام قبول کیا تو عربی زبان اختیار کر لی تھی۔ یہاں کی آبادی کا ایک بڑا حصہ یہودیوں پر بھی مشتمل تھا۔ بہرحال تلمسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بربروں کا ایک قدیم شہر تھا۔ 8ویں صدی عیسوی میں یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ 3 صدی ہجری میں یہاں پر عربی زبان بولی جانے لگی۔ اس طرح شروع سے آخر تک یہ مقام اپنی شہرت، اپنی صنعت اور ہنرمندی کی وجہ سے بڑا نمایاں تھا۔ اسی بنا پر عقبہ بن نافع نے اس شہر پر حملہ آور ہو کر اسے اپنی گرفت میں کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تلمسان کی طرف پیش قدمی کرنے سے پہلے عقبہ بن نافع نے اپنے آگے خصوصیت سے دائیں جانب رومنوں کے علاقوں کی طرف دور دور تک اپنے مخبر پھیلا دیے تھے، تاکہ طلسمان یا رومنوں کی طرف سے اگر کوئی نقل و حرکت ہو تو عقبہ بن نافع کو بروقت اس سے مطلع کر سکیں۔ چنانچہ عقبہ بن نافع اپنے لشکر کے ساتھ قیروان سے طلسمان کی طرف جانے والی شہرہ کو نظر انداز کرتا ہوا صحرا کے اندر گمرام راستوں سے ہوتا ہوا بڑی تیزی اور برق رفتاری سے تلمسان کی طرف بڑھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ رومنوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے تلمسان پر حملہ آور ہو کر شہر کی حفاظت پر جو لشکر معمور ہے اسے قابو میں کر کے شہر پر قبضہ کر لیا جائے۔ اسی نقطۂ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے عقبہ بن نافع تیز گرمی میں صحرا میں اٹھنے والے اچانک بگولوں کی طرح تلمسان کی طرف بڑھا تھا۔ عقبہ بن نافع کی تلمسان پر حملہ آور ہونے کی خبر جسٹینین اور گریگوری کو اس وقت ان کے مخبروں نے دی جس وقت وہ دونوں قصر کے استبل کے سامنے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ جب مخبروں نے یہ اطلاع دی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر عقبہ بن نافع کی سرکردگی میں تلمسان شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی اور برق رفتاری سے شہر کا رخ کیے ہوئے ہے، یہ خبر جسٹینین اور گریگوری دونوں کے علاوہ قرطاجنہ کے دیگر رومنوں کو پریشان اور فکرمند کرنے کے لیے کافی تھی۔ لہٰذا جس موضوع پر وہ گفتگو کر رہے تھے اس موضوع کو انہوں نے ترک کر دیا، صلاح و مشورہ کیا۔ پھر وہ قصر سے نکل کر بڑی تیزی سے مستقر کا رخ کر رہے تھے۔ اپنے تینوں بڑے سالاروں لیو، ہرکولیس اور آثارین کو انہوں نے مستقر میں ہی طلب کر لیا۔ ان سے صلاح و مشورہ کیا گیا۔ لیو کو قرطاجنہ میں ہی لشکر کے ایک حصے کے ساتھ رکھ لیا گیا، جبکہ ہرکولیس اور آثارین کو ایک لشکر دے کر تلمسان کی طرف روانہ کیا گیا، اور ان کی روانگی سے پہلے تیز رفتار قاصد تلمسان شہر کی طرف روانہ کیے گئے، اور وہاں جو اس وقت خاصا بڑا حفاظتی لشکر تھا اس کے نام یہ پیغام بھجوایا گیا کہ جب عقبہ بن نافع حملہ آور ہو تو وہ شہر کے اندر محصور رہ کر مسلمانوں کا مقابلہ کرتے رہیں اور محاصرے کو طول دینے کی کوشش کریں۔ اتنی دیر تک رومنوں کا لشکر بھی ان کی مدد کے لیے پہنچ جائے گا۔ چنانچہ جب ایسا ہوگا تو باہر سے رومن مسلمانوں پر ضرب لگائیں گے، اور شہر کے اندر سے نکل کر مقامی لشکر جب مسلمانوں پر حملہ آور ہوگا تو اس طریقہ سے نہ صرف مسلمانوں سے بہتر طور پر نمٹا جا سکے گا بلکہ تلمسان شہر کے باہر رومنوں اور مقامی لشکری مسلمانوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ قاصدوں کے ذریعے تلمسان کے سالاروں کو یہ پیغام بھجوانے کے بعد ہرکولیس اور آثارین بھی ایک خاصے بڑے رومن لشکر کے ساتھ تلمسان کا رخ کر گئے تھے۔ ہرکولیس اور آثارین کا خیال تھا کہ جب وہ تلمسان پہنچیں گے تو مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر رکھا ہوگا، لہٰذا جب وہ باہر سے مسلمانوں کے لشکر پر ضرب لگائیں گے تو شہر کے اندر سے شہر کا قلعہ اور سپہ سالار بھی لشکر لے کر نکلے گا، اور دو طرفہ حملوں کی وجہ سے مسلمانوں کو پسپائی اختیار کرنا پڑے گی۔ لیکن ہرکولیس اور آثارین جب تلسمان کے نواح میں پہنچے تو ان کی حیرت اور تشویش کی کوئی انتہا نہ تھی۔ مسلمانوں کا کوئی لشکر وہاں موجود نہیں تھا۔ چنانچہ جب ہرکولیس اور آثارین نے اپنے لشکر کو وہاں روکا اور تلمسان کے محافظوں کو جب خبر ہوئی کہ رومنوں کا ایک لشکر ان کی مدد کے لیے آیا ہے، تب شہر کا حاکم جو قلعہ دار بھی تھا وہ اپنے سرکردہ لوگوں کے ساتھ باہر نکلا۔ شاندار انداز میں اس نے ہرکولیس اور آثارین کے علاوہ دوسرے سالاروں کا استقبال کیا۔ اس موقع پر ہرکولیس بڑی حیرت سے تلمسان کے قلعہ دار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مسلمانوں کا ایک لشکر قیروان سے تلمسان پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوا تھا، کیا وہ یہاں آیا ہے اور تم لوگوں نے اسے مار بگایا ہے؟ ہرکولیس کی اس گفتگو پر تلمسان کے قلعہ دار نے حیرت کا اظہار کیا اور کہنے لگا، یہاں تو مسلمانوں کا کوئی لشکر آیا ہی نہیں، آتا تو ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے، اس لیے کہ تلمسان میں ہمارے پاس ایک بہت بڑا لشکر ہے جس سے ہم مسلمانوں کے مقابلے میں شہر کی خوب حفاظت کر سکتے ہیں۔ قلعہ دار کے ان الفاظ پر پہلے تو ہرکولیس اور آثارین کو کسی قدر حیرت ہوئی،
اس کے بعد اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے ہرکولیس پھر بول اٹھا، جو خبر ہمارے مخبروں نے دی ہے وہ غلط نہیں ہے۔ مسلمانوں کا لشکر تلمسان کو اپنا ہدف بنانے کے لیے واقعی کیروان سے نکلا ہے۔ ممکن ہے انہوں نے جانی پہچانی شہراؤں کو استعمال کرنے کے بجائے صحرا کے اندر گمنام راستے اختیار کیے ہوں، جس کی بنا پر انہیں یہاں پہنچنے میں تاخیر ہوئی ہو۔ اس کے بعد قلعہ دار کو مخاطب کرتے ہوئے ہرکولیس مزید کہنے لگا، یہ جو تمہارے جنوب مغرب میں کوہستانی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، میں اور اسارین اپنے حصے کے لشکر کو لے کر ادھر ہی کا رخ کریں گے، وہاں پڑاؤ کریں گے اور قاصدوں کے ذریعے ہمارا تمہارے ساتھ رابطہ رہے گا، اور یہ رابطہ شہر پناہ کے دروازوں کے ذریعے ہوگا۔ کوہستانی سلسلے کے اندر کسی محفوظ جگہ پڑاؤ کرنے کے بعد لشکریوں کو سستانے کا موقع دیں گے، تاکہ جب مسلمانوں کا لشکر یہاں پہنچے اور جنگ کی ابتدا کرے تو اس وقت ہمارے لشکری تھکاوٹ دور کر کے بالکل تازہ دم ہوں۔ قلعہ دار نے ہرکولیس کی تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ پھر ہرکولیس کے کہنے پر قلعہ دار اور ان کے ساتھ آنے والے امراء تو واپس تلمسان میں چلے گئے تھے، جبکہ ہرکولیس اور اسارین لشکر کو حرکت میں لائے۔ تلمسان شہر کے جنوب مغرب میں جو کوہستانی سلسلہ شروع ہوتا تھا، اس کے اندر کسی مناسب جگہ جا کر انہوں نے پڑاؤ کر لیا تھا۔